العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں جس نے ہم کو اس کی توفیق دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس گھر میں جمع کیا، اور یہ آخری ایام ہیں رمضان المبارک کے، جس میں ہماری جد و جہد، کوشش اور تگ و دو اور بڑھتی نظر آتی ہے۔ جیسے گھوڑا ہے اپنے آخری منزل پر پہنچتا ہے تو سرپٹ دوڑتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی ہمارے حق میں یہ بھی سعادت ہے کہ روزانہ ہم قرآن مجید کی تفسیر سنتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اسی لیے لوگ ماتم کرتے تھے ایسے لوگوں پر جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے یا قرآن کو سمجھتے نہیں۔ بلا کہ جو قرآن نہیں پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کیسے مناجات کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے وہ اپنی دکھڑا سنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیسے مناجات کرے گا۔ تو قرآن کا پڑھنا، سمجھنا، اس کے ترجمے کے ساتھ اس کو سمجھنا، اس کی تفسیر اور اس کی معنی اور مطلب کو سمجھنا، یہ ہر انسان پر جو کر سکتا ہے اس کے لیے تو ضروری ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے جو ہمیں عطا ہوتی ہے۔ اور آج کی اس مجلس میں کچھ باتیں خصوصیت کے ساتھ کہ ہم لیلۃ القدر کی تلاش میں بیٹھے ہیں، اور یہ آخری تاخراتوں میں ہم لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں، اور یہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جس رات کی عظمت بتائی گئی ہے۔ مختلف موضوعات پر آپ نے اب تک بہت ساری تقریریں سنی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس رات میں جو بالخصوص جو دعا ہم کرتے ہیں، جو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم معافی کی درخواست کرتے ہیں، یا اللہ ہم کو معاف فرما۔ لیکن بڑے تعجب کی بات ہے کہ خود آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہ کریں اور اللہ سے معافی چاہیں، بار بار اس کی دعا بھی کریں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے اپنے علائق، اپنے جو تعلقات ہیں اسے ہم استوار کر لیں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ کیسے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے اترتی ہے، کیسے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، کیسے کیسے زندگیوں میں تغیر پیدا ہوتا ہے۔ آدمی کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو ہم اپنے معاشرے میں محسوس کرتے ہیں، صلہ رحمی کا نہ ہونا، قطع تعلقات کے ساتھ ساتھ حلال رزق کا احتیاط نہ کرنا۔ واقعی ہم عبادت میں لگے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں دعا کرتے ہیں، بہت سارے ہیں ایک گھنٹہ دعا کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں 5 منٹ بیٹھ کے آپ یہ سوچیں کہ جو رزق ہم اور آپ کھا رہے ہیں یہ کہاں تک حلال ہے، جو کپڑے ہم نے پہنے ہیں یہ کہاں تک حلال ہے۔ تو اس کا آدمی احساس کرے اور آدمی محاسبہ کرے کہ کہاں تک میں حلال روزی کھا رہا ہوں، یہ جو نوالے میرے جسم میں جا رہے ہیں یہ کہاں تک حلال ہیں، تاکہ شب قدر مجھے مل جائے۔ شب قدر کی تلاش ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہیں جس کو زندگی میں سوچنا ضروری ہے کہ کیا میرا جو رزق میں کھا رہا ہوں وہ حلال ہے، اور میرے تعلقات تمام سے استوار ہیں۔ تو خاص کر میں آپ کو اس مجلس میں ایک ہی بات بتانا چاہتا ہوں، ایک یہ کہ ہم اپنے آس پاس رہنے والوں سے ہمارا سلوک کیسا ہے، اور ملک کے جو حالات ہیں، خاص کر اس ملک کے جو حالات ہیں،
اس ملک کے حالات کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سابقہ انبیاء نے کیسے کچھ کیا کہ وہاں کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا، اور اس کی بہترین شکل سماجی خدمات ہیں، رفاہی کام ہیں، اور آپ دیکھیں گے سوشل ورک ہے جو لوگوں نے کیے ہیں۔ اور ایک بات ہے کہ شیطان مختلف طریقے سے الگ الگ لوگوں کو الگ الگ طریقے سے یہ کرتا ہے، اہمیت بتاتا ہے۔ کسی کو اس بات کی اہمیت بتاتا ہے کہ دین سب کچھ سماجی خدمت میں ہے، بس وہی کرتے رہو۔ کسی کو بتاتا ہے کہ سارا دین تو بس عبادت میں ہے، صوفیت اختیار کر لو۔ ہم کہتے ہیں کہ ساری چیزیں دین ہیں، سماجی خدمت بھی دین ہے، اور عبادت وہ تو عبادت ہی ہے، اور بہترین انسان وہ ہے جو ساری چیزوں کو اپناتا ہے۔ آپ دیکھیں گے سابقہ انبیاء جو تھے، ان انبیاء کے بارے میں آپ دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جا رہے ہیں، دونوں آدمیوں کو لڑتے دیکھا تو صلح صفائی کر دی۔ شیخ کے درس میں ہم نے سنا، کہا کہ اصلاح ذات البین، لڑتے ہوئے لوگوں کو جن کے تعلقات ٹوٹ چکے ہیں ان کو ملانا بھی عبادت ہے، ان کو ملانا عبادت ہے۔ اور کتنے ہمارے خاندان میں ایسے قضیے ہیں، معمولی سی بات پر سالوں سے میاں بیوی دونوں الگ ہیں، بیوی ایک طرف، ان کے شوہر ایک طرف ہیں، بچے۔ کہا کہ چھوٹی سی بات اگر خاندان کے لوگ مل جائیں، مل کر بیٹھیں، صلح صفائی کر دیں تو بات بن جائے گی، یہ خاندان اجڑنے سے بچ جائے گا۔ لیکن کتنے لوگوں کو اس کا احساس ہے؟ کیا ہمارے پاس واقعی ویسی تنظیمیں ہیں کہ جو ایسے بکھرتے خاندان کو جوڑ سکیں؟ یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، اصلاح ذات البین انبیاء نے کیا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ پریشان حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے ہیں، اور پریشان نکلے ہیں، کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، اور وہاں دیکھا کہ دو بچیاں ہیں جو جانوروں کو پانی پلانے سے رہ جاتی ہیں، ان کی جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ لما انزلت الی من خیر فقیر، انہوں نے دعا کیا اللہ یہ محتاجی کا یہ عجیب میری کیفیت ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس نیک کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یعنی دو ایسے کمزور بچیاں جو خود اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی تھیں، ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ یہ بے زبان جانوروں کو پانی پلانا، لڑائیوں کا تصفیہ کرنا، یہ سارے کام ہم مسلمانوں کے کرنے کے ہیں، تاکہ اس ملک میں ہم ایک صحیح تصویر پیش کر سکیں اپنے لوگوں کو، اور جو لوگ کافر ہمارے آس پاس بچتے ہیں یہ ایک صحیح تصویر پیش کر سکیں۔ اسی لیے سلف نے یہاں تک کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، طوفان آنے والا ہے اور بس اکیلا آدمی کشتی بنا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ اکیلے آدمی ہے، کشتی بنا رہے ہیں، اور یہ کشتی بنانا، لوگوں کو ڈوبنے سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ سماجی کام ہے، یہ رفاہی کام ہے، یہ خدمت خلق ہے۔ اس سے آدمی کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں، اور اس سے آپ متدین ہیں، متشرع ہیں، دیندار ہیں، آپ کا دین آپ کو یہ سکھاتا ہے، یہی کچھ اس سے نظر آتا ہے۔ اور یہ انبیاء کے کام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے کیا، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپنے میں، اور وہ فرعون کی بیوی نے اس بہتے ہوئے بچے کو جو اٹھا لیا، نامعلوم بچہ تھا لیکن اس بچے کو اٹھا لیا، تو علماء نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی ایک سماجی خدمت تھی، یہ بھی ایک سماجی خدمت ہے کہ بہتے بچے کو اس نے گود لے لیا، کہا کہ ہم اس کی پرورش کریں گے۔ اور آپ دیکھیں گے میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک پاگل بچی، نادان بچی مدینے میں رہتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی ہے، اور سارا مدینہ لے کر گلیوں میں گھومتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں کہتے کہ نہیں میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اتنا وقت نہیں، اس کا دل خوش کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ فَاسْلُكِي فِي أَيِّ، کہا کہتے ہیں کہ تو جس گلی میں لے چل، میں چلنے کو تیار ہوں۔ یعنی آپ بیمار لوگوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں،
ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو نفسیاتی بیمار ہیں، مریض ہیں، ان کے ساتھ آپ کا کیسا سلوک ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ کسی یہودی کا بچہ بیمار ہے، وہاں چلے گئے، جو آپ کی خدمت کرتا تھا اور اس سے دین کی دعوت پیش کی، اس نے اپنے ابا کی طرف دیکھا تو کہا اطیع ابا القاسم، کہا کہ ابو القاسم جو بولتے ہیں مان لو، اور اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے خوش حشاش بشاش، بولے کہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اس کو جہنم سے بچا لیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، ہمیں کہنا چاہتے ہیں کہ اس دین کو غالب کرنے کے لیے، اس دین کو لوگوں کے سامنے پھیلانے کے لیے، اس دین کی صحیح تصویر پیش کرنے کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ سماجی خدمت ہم کیسے کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی ہمارے پاس حدیثوں میں بتلایا گیا کہ وہ عورت زانیہ عورت جس نے کتے کو پانی پلایا، کتا نجس عین ہے، نجس عین ہے، اور وہ بدکار عورت تھی، لیکن اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، اسے بخش دیا۔ کہتے ہیں کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اخلاص کو دیکھا، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، صحرا میں وہ کنواں تھا اور کوئی اسے شاباشی دینے والا نہیں تھا، اور اس کی کوئی اسے فوٹو کھینچ کر واٹس ایپ میں دینے والا نہیں تھا، بس اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کنویں میں اتری اور اس کتے کو پانی پلایا۔ تو کہتے ہیں، سلف کہتے ہیں کہ اس اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت دے دی۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم 50 روپے بھی کسی غریب کو دیتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے شاباشی دیں، لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری واہ واہ بولیں۔ بہت سارے لوگ ہیں ادھر سے دیتے ہیں، ادھر واٹس ایپ میں آ جاتا ہے، بولا کہ ہم نے اتنا لوگوں کو دیا ہے۔ اللہ اللہ، ایسے تو لوگوں کی بدنامی ہوتی ہے۔ آپ تو تصویر لے رہے ہیں، جو جس کو دیتے ہوئے آپ تصویر لے رہے ہیں اس کے خاندان میں اس کی عزت چلی جاتی ہے۔ بولا کہ آپ غریب لوگ ہیں، آپ کی تصویر ہم نے فوٹو میں دیکھی، آپ کی تصویر ہم نے اخبار میں دیکھی ہے، آپ کی تصویر ہم نے واٹس ایپ میں دیکھی۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ آپ چھپے خرچ کریں، چھپے طور سے خرچ کریں۔ بعض سلف میں ایسے لوگ تھے جو راتوں رات گھروں کے سامنے اناج کے موٹے رکھ آتے تھے اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ اناج کون لایا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو کئی خاندانوں نے کمی محسوس کی کہ کہا کہ فلاں جب تک تھے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی روٹی کا بندوبست ان کی طرف سے ہو جاتا تھا۔ تو دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز، میں کہنے کی بہت ساری باتیں ہیں اور یہ لیلۃ القدر کی تلاش میں ہم نکلے ہیں، اس تعلق سے بہت ساری حدیثیں، قرآن کی آیات آپ سن چکے ہوں گے، اسی لیے میں اس کی ضمن میں جانا نہیں چاہتا۔ بس مختصر میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلتیں، اہمیت بتلائی اور لوگوں کو احساس دلایا اور خود جاگا۔ جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ جب آخری 10 راتیں آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ وایقظ اہلہ، عبادت میں جڑ جاتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ لیکن ایک بات جس کی طرف میں اشارہ کر دینا چاہتا ہوں، ہمارے پاس جو کمی ہے وہ رات کب سے شروع ہوتی ہے، کب ختم ہوتی ہے، آدمی اس کا احساس کرے۔ تو جیسے شیخ صالح الفوزان سے پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ کہا ویسے اہل علم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں زیادہ کرے، کہ کیا ہر رات جیسے شروع ہوتی ہے شب قدر بھی ویسے ہی شروع ہوتی ہے؟ تو کہا کہ بالکل، سورج غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے اور بس جیسے ہر رات شروع ہوتی ہے سورج غروب ہونے سے۔ یہ اور بات کہ رات بھر جگانے کے لیے لوگوں نے عشاء کی نمازیں تاخیر کر دی، بلا کے نہیں، رات تو شروع ہوتی ہے سورج غروب ہونے سے، اسی وقت سے آپ کو لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے۔ لیکن آپ اگر کھاتے ہیں اس نیت سے کہ میں کھاؤں تاکہ میری عبادت میں چاق و چوبند آئے، تندرستی آئے، وہ عبادت ہے، اور آپ مسجد تک چل کر آ رہے ہیں، یہ عبادت ہے، کوئی دوسرا کام کر رہے ہیں، کہا کہ یہ عبادت ہے، بس آپ کی نیت یہ ہے کہ میں سارے کام لیلۃ القدر کی تلاش میں کر رہا ہوں، تو معلوم ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سوچیں کہ ابھی لیلۃ القدر گویا رات سے شروع ہوتی ہے، 12 بجے سے، 11 بجے سے، 10 بجے سے، کہا کہ نہیں، وہ تو سورج غروب ہونے سے کے بعد سے اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آدمی کو اس کا احساس کرنا چاہیے کہ 1 منٹ اس کا بیکار نہ جائے، اور تاکہ ایسا نہ ہو کہ لیلۃ القدر کا ثواب اس سے چھوٹ جائے۔ اللہ اللہ، اگر لیلۃ القدر کسی کو مل جاتی ہے، جس کی دعا ہم کرتے ہیں، جس کی تلاش میں ہم ہیں، تو یہ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ تو میری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء نے یہ سارے سماجی خدمات کیے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار لوگوں کا کیسا خیال کرتے ہیں. کسی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ بیمار ہیں، جاتے ہیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے بیمار لوگوں کی زیارتیں اپنی زندگی میں کی. ان کے جسم پر ہاتھ رکھتے ہیں جہاں تکلیف ہوتی ہے اور ان کو دعائیں بتلاتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں. بہت سارے بیمار لوگ تو ایسے تھے جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خیمہ لگا دیا تھا، اور ان کے لیے رفیدہ الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو مریضوں کا علاج کرتی تھی ان کو کہہ دیا تھا کہ ان کا علاج کرو اور ان کا مسجد میں خیمہ لگاؤ تاکہ میں قریب سے ان کی زیارت کروں. بیمار لوگوں کا خاص اہتمام. اور یہ ایسا دروازہ ہے جس سے ہم غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں اور بیمار لوگوں کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کر سکتے ہیں، جس کو عیسائیوں نے اپنایا. جگہ جگہ انہوں نے ہسپتال کھولے اور اس کے ذریعے سے اپنی مذہب کی تبلیغ کی. اور امریکن ہاسپٹل کے نام سے جو جگہ جگہ جو ہاسپٹل کھلے ہیں، اور حقیقت میں اسلام نے یہ ہم کو دیا کہ ہم بیماروں کی تیمارداری کریں، ان کے لیے دواؤں کا انتظام کریں اور ان کے لیے پیسے علاج و معالجے کا انتظام کریں اور ان کے لیے دل کے سکون کا کام کریں اور انہیں دعائیں دیں اور اسے ہمت دلائیں کہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرماتے تھے. تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو میں کہوں گا، بار بار کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ جس احاطے میں ہم بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. یہ جو اتنا بڑا ہسپتال بنا ہے، شاید بنانے والوں نے اسی نیت سے بنایا ہے. یہ اسلام کی بہت بڑی خدمت ہے، بہت بڑی خدمت ہے. اور آج اس ملک کو اس طرح کی خدمات کی ضرورت ہے، اس طرح کی خدمات کی ضرورت ہے کہ کیسے آپ لوگوں کا دل موہ لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کہا، بولا کہ اللہ کے نبی آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ ایسے ہیں، مظلوموں کی مدد کرتے ہیں اور آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کتنا احساس دلایا اور کتنا ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کتنی تسلی دی. اسی لیے آپ دیکھیں گے ایک زمانے کے بعد دوسری جو ازواج تھی، امہات المؤمنین تھی، وہ کبھی بولتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، برا کہا دیکھو خدیجہ کے بارے میں کوئی بات نہ کہو، وہ عورت ہے جس نے سارا مال میرے دین کے لیے خرچ کیا. یہ وہ عورت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی، تم میں سے کسی سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی. اور وہ عورت ہے جو پہل جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے تو تسلی دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. سماجی خدمات میں، وہ سوشل ورک میں کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب سارے لوگوں میں لڑائی ہو گئی، حجر اسود کو رکھنے کی بات آئی، تو کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو سلجھایا کہ اس دروازے سے جو پہل داخل ہوگا، اور بالکل ایک چادر لائے اور اس چادر میں اس کو رکھا اور اس کے کنارے لوگوں سے پکڑنے کو کہا، پھر کیسے اپنے ہاتھوں سے اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا اور ساری تلواریں نیاموں میں چلے اور ساری تلواریں اپنی جگہ چلے گئی اور خون خرابہ ختم ہو گیا. دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، پھر ایک بار ضرورت ہے کہ آپ اپنے اس معاشرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. جو صلاحیت، جو تجربہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کو خرچ کیجئے اور اسلام کی تبلیغ، تشہیر، اشاعت میں اس کو استعمال کیجئے. جو بھی کچھ کر سکتے ہیں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد صحابہ کرام ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن کامل الحیاء والایمان، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد کئی لوگ ہیں، طلحۃ الخیر، بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے یہ ساری رفاہی خدمات، سوشل کام کیے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ زمانہ جب غلامی کا زمانہ تھا، لوگ غلام بنائے جاتے تھے، کتنے غلام انہوں نے خریدے اور آزاد کیا. اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور مکہ چھوڑ کر جانے لگے. کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ مجھے دین پر عمل کرنے نہیں دیتے، اس لیے میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک دور تک پہنچے تو ابن الدغنہ نے وہاں دیکھا، جو اس قبیلے کا سردار تھا. پوچھا کہ ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ بولا کہ میں مکے کے لوگوں سے پریشان ہو گیا ہوں، وہ لوگ مجھے میرے دین پر عمل کرنے نہیں دے رہے ہیں.
تو ابن الدغنہ نے کہا کہ ابو بکر آپ جیسا آدمی کیسے نکالا جائے گا؟ وہ جو صلہ رحمی کرتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، غلاموں کو آزاد کرتا ہے، جس کے پاس خیر ہی خیر ہے۔ آپ کیا سمجھیں 40 پر 5000 درہم، جب 40 پر 5000 درہم اسلام لاتے وقت ان کے پاس تھے، جب اسلام لائے تو سارے کا سارا اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا، جب ہجرت کرنے لگے تو 5000 درہم ان کے پاس تھے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں کو لیتے تھے، آزاد کرتے تھے اور ہر طرح کا خیر کا کام کرتے تھے۔ اور ابن الدغنہ نے کہا کہ آئیے میں آپ کو واپس مکہ لے چلتا ہوں اور میری ضمانت میں، میری گارنٹی میں، میری حفاظت میں آپ کو لیتا ہوں، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ضمانت میں رہے۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پھر ایک بار ہم اس روایت کو زندہ کریں۔ عبادتیں تو ہم کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، لیکن جیسے یہ ہسپتال ہے، یہاں مریضوں کا علاج ہوتا ہے، ہمیں کہیں کہ آپ اپنی طرف سے کسی مریض کی خدمت کریں، کسی مریض کے دوا داروں کا انتظام کریں، کسی غیر کے ساتھ تالیف قلب کے طور پر، اسلام کی صحیح تصویر کے طور پر آپ اسے احساس دلائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی بیماری کے دوا اور اس کے اخراجات برداشت کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ یعنی ایک طرح کا اسے احساس ہو کہ میں اکیلا نہیں ہوں اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندے میرے ساتھ، آدمی کو احساس ہو۔ اور یہ طریقہ ہے جس سے ہم اسلام کو لوگوں کی نظروں میں مقبول بنا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسلام ان تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ اور آپ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، کیسے کیسے وہ خدمت کرتے تھے، راتوں رات گشت کرتے تھے اور غریبوں، بیچاروں، بیواؤں، بے کسوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الساعی للارملہ، کہا کہ وہ شخص جو بیوہ عورتوں کے لیے محنت کرتا ہے، بیوہ عورتوں کے غم مٹانے کے لیے، ان کے دکھ درد میں ساتھ دینے کے لیے، کہا المجاہد فی سبیل اللہ، وہ اس آدمی کی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر! ہم کتنے ایسے ہیں، کتنی بیوہ عورتیں مسلم معاشرے میں ہیں، کسی کو اس کا احساس تک نہیں کہ ان کے اخراجات کون پورا کرتا ہے۔ کم از کم ہمارے پاس سروے تک نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں، محلے میں کتنی بیوہ عورتیں ہیں، ان کو کون دیکھ بھال کرتا ہے۔ آدمی اس کا احساس کرے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے۔ الساعی للارملہ، کہا انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأہ، اللہ کے رسول صاحب فرمایا کہ میں تمہیں بار بار تاکید کے ساتھ اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ دو لوگوں کے حق کے لیے لڑو، ایک عورت اور ایک یتیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یتیم کو کھانا کھلانا، یتیم کی پرورش کرنا، یہ سارے کام ہیں جس کے لیے لوگوں کو ابھارا گیا۔ کتنے ہمارے یتیم خانے ہیں آپ بتائیں، اسٹریٹ چلڈرن، جو روڑوں سے جو بچے اٹھائے جاتے ہیں، اس میں مسلم ہیں، سارے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے کے سارے ایسے جگہوں پر جاتے ہیں جو غیروں کے ہاسٹل ہیں۔ جیسے بہت سارے آپ نیٹ میں دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ایسے سارے بچوں کے ہاسٹل ہیں، وہاں مسلمان بچے پل رہے ہیں۔ ایک آدھ بڑے بڑے جیسے انجمن ہیں، ایسے سارے ہیں جہاں یتیم بچے پلتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہر آدمی احساس کرے یہ میرا دین ہے جو سماجی خدمت پر مجھے ابھارتا ہے اور بیماروں کی تیمارداری پر، ان کے دیکھ بھال پر مجھے ابھارتا ہے۔ یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے جس سے ہمارا دین مضبوط ہوتا ہے، اور جن پر رحم کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم کرتا ہے۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، میں آپ کو کہوں گا کہ ہم اس کے لیے اپنی دولت مختص کریں، اپنا پیسہ خرچ کریں، اوقاف لگائیں۔ جانے والوں نے یہ ساری چیزیں اللہ کے راستے میں وقف کر دی، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں ثواب دیتا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں وقف کروں، ارض خیبر کی جو جائیداد میری ہے میں وہ اللہ کے راستے میں وقف کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہاری اگر یہ خواہش ہے تو اللہ کے راستے میں وقف کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو ہم ان کاموں کے لیے وقف کریں، بیماروں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیوہ عورتوں کے لیے، مطلقہ عورتوں کے لیے، ایسی غریب بچوں کے لیے جو بنا شادی کے گھروں میں بیٹھی ہیں، ان تمام کے لیے ہم وقف کریں۔ یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔
دوستو عزیزو ماں اور بہنوں، یہ مختصر سے وقت میں یہ بہت لمبی بحث ہے، میں اس سے مختصر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اور پھر مثالیں بہت ہیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ خلفائے راشدین تھے جنہوں نے نہریں کھدائیں، نہر معقل، نہر سعد، بڑی بڑی پانی کی نہریں کھدائیں، پانی کی سبیلیں لگانا، پانی کے پمپ لگانا، پانی کے موٹر وے لگانا، یہ سارے کے سارے رفاہی کام ہیں، سماجی کام ہیں۔ کتنے ایسے ہیں، میں شرطیہ کہتا ہوں، میں ایک جگہ دیکھا ہوں، ہمارے پاس رائے پیٹا میں آپ دیکھیں گے شیعہ کا وہ امام باڑہ ہے، وہاں ایک نل باہر لگا ہوا جہاں سے لوگ ٹھنڈا پانی پی کے جاتے ہیں۔ ہمارے کتنی مسجدوں میں انتظام ہے، شیعہ کے امام باڑے کے پاس میں نے دیکھا، ہماری کتنی مسجدوں میں انتظام ہے، بڑے بڑے کام ہم کرتے ہیں، لیکن کتنی مسجدوں میں انتظام ہے کہ باہر نل لگا ہوا ہے، لوگ آتے جاتے، لوگ پانی پیتے لیتے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ظالم یہودی سے کنواں خریدا، جس کے لیے آدھا کنواں پہلے خریدا، پھر اور آدھا کنواں خریدا، اور ان مدینے کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا جو پانی کے لیے تڑپتے تھے۔ تو یہ پانی کے نل لگانا، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، ایسے غریب بچوں کے لیے کتابوں کا بندوبست کرنا، اسکول کی فیس کا بندوبست کرنا، یہ سارے کام ہیں، رفاہی کام ہیں، سماجی خدمات ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، بہت سارے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اس کام کی اور وسعت دی جائے، اس کام کو اور بڑھا جائے، تاکہ اب جو حالات اس ملک میں پیدا ہو رہے ہیں سارے لوگ جان لیں کہ اس مذہب سے بڑھ کر کوئی اچھا مذہب نہیں ہے، جو کمزور لوگوں کا خیال کرتا ہے اور کمزور لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شامل ہے۔ تو یہ پہلی چیز تھی جو میں آپ کو بتا دینا چاہتا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چیز ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اکل حلال کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جو کچھ کھاتے ہیں یہ اکل حلال ہو، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی وہ آیت، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو نیک عمل کرو، کلوا من الطیبات یعنی صاف پاک چیزوں سے کھاؤ، واعملوا صالحا اور نیک عمل کرو، اور جو حکم اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دیا وہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مومنوں کو دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال روزی کے لیے بچپن میں اپنے چاچا کے ساتھ شام کا سفر کیا، اور بحیرہ راہب نے جب کہا کہ نہیں ان کو واپس لے جاؤ، یہودیوں سے ان کے قتل کا ڈر ہے کہ یہ قتل نہ کر دیں، اور لگتا ہے کہ یہ وہی رسول ہے جس کے بابت ہمارے کتابوں میں کہا گیا ہے، تو وہاں سے واپس لائے، اور پھر اس کے بعد ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال سے تجارت کیا، اور اس کے بعد بازار عکاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیتے اور بیچتے تھے، اور یہی بات تو باعث تعجب تھی، لوگوں کے لیے کہتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، لوگ تعجب سے کہتے تھے کہ ارے یہ کیسا رسول ہے، یہ بازاروں میں ہمارے ساتھ کھاتا پھرتا ہے، اور یاکل اور کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق بازاروں میں گھومتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اونٹ قرض لیے بیچے، کسی سے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے اونٹ لیے، کھجور لیے اور بیچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب تاجر تھے، اور کہتے تھے التاجر الصدوق، جو نیک تاجر ہوتا ہے مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ صالحین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے، جو کامیاب تاجر ہو، جو نیک تاجر ہو، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ مال کمائے۔ اسی لیے کہا نعم المال الصالح للرجل الصالح، یعنی اچھا مال، حلال مال، یہ ایک نیک آدمی کے لیے کتنا ہی اچھا ہے۔ دوستو عزیزو، میں کہتا ہوں کہ ہم اتنا کمائیں بالکل حلال ذرائع سے کہ ہم میں سے ہر شخص زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے۔ زکوٰۃ اسی لیے فرض کی گئی۔ مجھے تو کبھی افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے مسلم معاشرے کو دیکھتے ہیں بھیک مانگتے ہوئے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے۔ عجیب بات ہے، اس لیے کہا احفظ درہمک فإنہ دینک، یعنی ایک ایک درہم کی آدمی حفاظت کرے، اس لیے کہ یہ دین ہے، یہ دین ہے، اور آدمی اس کی حفاظت کرے۔ تو آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ جو ذرائع اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دیے ہیں اس کو آپ استعمال کریں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک 10 چیزیں میں نے آپ کے لیے نوٹ کیے ہیں تاکہ آپ اس کو اپنے دماغ میں رکھیں، اور کیسے ہم اپنے حلال رزق کے ذرائع کو ترقی دے سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہمیشہ دعا فرماتے تھے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ محمد کے خاندان والوں کو اتنا دے کہ بس، یعنی قوتا حساب سے ایسے کہ بس روزی کے حساب سے پورا ہو جائے، نہ اتنا زیادہ کہ ایسے بھی نہیں کہ اتنا کم، کہا کہ اللہم اجعل۔ آدمی کو قناعت، کفاف کی دولت مانگنی چاہیے۔ قناعت سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما شبع آل محمد، محمد کے گھر والوں کو جو کی روٹی کبھی 2 دن لگاتار نہیں ملی، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ کہا کہ جو کی روٹی لگاتار 2 دن نہیں کھائے حتی قبض، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ وَكَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ أُدُمٍ، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھانا جو تھا وہ چمڑے کا تھا۔ کبھی ہم اپنے نرم بستر پر جب سوتے ہیں تو کیا کبھی سوچتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے بستر پر آرام کیا؟ اور وَحَشْوُهُ مِنْ لِیف، کہا کہ اس میں جو چیز بھری تھی وہ پتے تھے، اور اسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے تھے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ یہاں نشان پڑ جاتے تھے، اسی نشان کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے قیصر و کسریٰ کو دیکھا ہے، وہ لوگوں کے آرام، شان، شوکت کی باتیں دیکھی ہیں، اور آپ کی یہ حالت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے لمبی حدیثیں آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا من اصبح منکم آمنا فی صربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومی فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرہا۔ اگر آدمی اپنے گھر میں امن کے ساتھ صبح کرتا ہے اور معافن فی جسدہ، اور اس کا جسم بالکل بیماریوں سے پاک ہے، تو ایسے ہے کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا اسے دے دی۔ تو دوستو عزیزو، آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کرے، جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دی ہیں، اور ایک آدمی جو وسائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس سے آدمی کاروبار کرے۔ ہم آپ کو سناتے ہیں کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروبار کے انداز تھے، اپنے لوگوں سے کیسا والہانہ سلوک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا۔ ذات الرقاع کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے ہیں جنگ سے، اور سارے صحابہ واپس ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، مشہور صحابی ہیں، کئی حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی ہیں۔ کہتے ہیں لیلۃ الجمل، جس رات یہ واقعہ پیش آیا اس ایک رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگ بھگ 50 مرتبہ مجھے کہا اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے، اللہ تجھے بخش دے۔ ایک دفعہ اللہ کا نبی اگر دعا کر دے تو اللہ کیوں نہ بخشے؟ 50 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کے لیے دعا کی کہ اللہ تجھے بخش دے۔ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، لیکن جس اونٹنی پر میں سوار تھا وہ اونٹنی جا نہیں رہی تھی، بڑا پریشان ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئے، بولے اپنی اونٹنی پر میرے قریب آئے، کہا جابر کیا بات ہے، تمہاری اونٹنی بھاگ نہیں رہی؟ بولا کہ اللہ کے نبی کیا کروں، اس سے تو میں تھک گیا ہوں۔ کہا کہ ایسا کرو اس کو بٹھاؤ۔ اونٹنی بٹھائی گئی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری بٹھائی اور چھڑی سے فنحسہ نحسا، کہا کہ اسے کونچا لگایا اونٹنی کو۔ اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اونٹنی ایسے دوڑنے لگی، کہا کہ اب سرپٹ دوڑنے لگی۔ میں بولا ارے یہ اونٹنی، کھوسٹ اونٹنی جو دوڑتی نہیں، دوڑنا چھوڑو چلتی نہیں تھی، اب وہ دوڑنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کونچا لگانے سے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتبعنی، اے جابر کیا اس اونٹنی کو بیچو گے، مجھے بیچو گے؟ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہو گیا اس سوال سے۔ بولا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچنے کی بات کر رہے ہیں کہ ایسی ناکارہ اونٹنی اللہ کے نبی خریدیں گے؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی جب آپ لینے کے خواہش مند ہیں تو دام آپ ہی لگائیے، آپ ہی بولیے کتنے میں لینا چاہتے ہیں۔ بولا کہ 1 درہم میں؟ بولا نہیں 1 درہم میں تو نہیں بیچیں گے۔ بولا 2 درہم؟ اب 1 درہم 2 درہم بڑھتے بڑھتے ایک وقیہ تقریباً، کہا کہ اتنی جب دام بڑھ گیا تو میں نے کہا ہم بیچیں گے۔
اچھا اس قیمت پر راضی ہو گئی۔ پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس اتنا کیجئے کہ مدینہ جانے تک اس پر سوار ہو کر میں آؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قیمت لینے کے لیے وہ وہاں پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت دے دی، جاؤ لے جاؤ، یہ تمہارے پیسے لے لو۔ اور یہ لے کر جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، جابر ادھر آؤ۔ اب مجھے دل میں خیال آیا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کینسل کر دیں گے، جو ہمارے درمیان جو سمجھوتا ہوا ہے کاروبار کا اس کو کینسل کر دیں گے اور پھر وہ اونٹنی میرے سر پر پڑے گی۔ تو پھر میں قریب گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر ایسا کرو، اونٹنی بھی تم ہی لے لو، جو اونٹنی میں نے خریدی ہے پیسے تمہارے، اونٹنی بھی تمہاری، تم ہی اونٹنی کو لے لو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اونٹنی میرے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں رہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں رہی، بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے صدقے کی اونٹوں میں شامل کر دو، تو میں نے شامل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز دوستوں کے ساتھ، اپنی جو صحابہ تھے یہ ساتھ، اور کہتے ہیں کہ اللہ بڑی لمبی بات جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلائی۔ کہا کہ جابر اتنی گھر جلدی جانے کی کیا بات ہے؟ کہا کیا تم نے شادی کی؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں نے شادی کی ہے۔ بولا کہ کس سے شادی کی ہو؟ کہا کہ میں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی ہے جو تجربے کار ہے، مطلقہ ہے۔ کہا یا بیوہ ہے۔ کہا کہ ایسا تم نے کیوں کیا؟ کسی کنواری عورت سے شادی کرتے؟ تو کہا اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ عبداللہ بن حرام الانصاری جو احد کی جنگ میں شہید ہو گئے، جب وہ شہید ہوئے تو انہوں نے بہت سارا قرضہ بھی چھوڑا، بیٹیاں بھی چھوڑی جو میری بہنیں، 7 بہنیں چھوڑی اور بڑا قرضہ چھوڑا۔ اب میں چاہتا تھا کہ کسی ایسی عورت سے شادی کروں جو ان بہنوں کے سر میں تیل ڈالے، چوٹی ڈالے، ان کو سلیقہ سکھائے۔ اگر میں کسی کم عمر کی عورت سے شادی کرتا تو وہ اور یہ 200 برابر ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم نے اچھا کیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھائی ہے جس پر بہنوں کی ذمہ داریاں ہیں تو ویسا وہ بھائی بنے جیسے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہنوں کے لیے بھائی تھے۔ کیسے انہوں نے اپنے باپ کا حق ادا کیا تھا آپ کو ہم بتائیں گے کہ وہ احد کی رات کیا تھی، اس کی کچھ باتیں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے وہ حالات پیش آئے تھے۔ کہتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دل جوئی کے ساتھ ہمارا سفر طے ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں کرتے تھے اور مجھے تسلی دیتے تھے۔ اور یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ، یہاں 2 باتیں ہمارے ساتھ ہیں، یہ کاروبار بھی تھا اور دوسرا دل کی باتیں، اور ایک دوسرے کو تسلی اور ان کو تسلی دینا، ان کی نجی حالات کو دریافت کرنا اور ان کے اچھے کاموں پر ان کی دلجوئی کرنا، ان کو ہمت افزائی کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ ایک نیک انسان وہ ہوتا ہے جو حلال رزق تلاش کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں سب سے بہترین نمونہ ہیں۔ کہتے ہیں ان روح القدس نفث فی روعی، حدیث قدسی میں کہتے ہیں کہ روح القدس نے، جبرائیل نے مجھے بتایا، کیا کہا؟ ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کوئی آدمی نہیں مرے گا جب تک کہ دنیا سے اس کا رزق وہ نہ پا لے۔ ہم کرتے یہی ہیں کہ ہماری ساری تگ و دو، ساری محنت روزی روٹی کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ آدمی کو احساس کرنا چاہیے کہ جب تک ہم دنیا سے اپنی روزی روٹی پوری نہیں لے لیں گے ہم نہیں مریں گے۔ ایک دانہ بھی اگر باقی ہے تو ہم دنیا سے جانے والے نہیں ہیں، وہ دانہ پورا کر کے ہی جائیں گے۔ اور کہا، کہتے ہیں وَتَسْتَوْعِبْ رِزْقَهَا حَتَّى تَسْتَكْمِلْ أَجْلَهَا، جب تک اس کا وقت مقرر نہ ہو اور تب تک وہ مرے گا نہیں۔ 1 سیکنڈ بھی باقی ہے تو دنیا سے کوئی جائے گا نہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بے ہوش ہو کر مرنے کے بعد بھی لوگ پانی ڈالتے ہیں، بولا کہ وہ 1 قطرہ پانی باقی ہے اس کے حق، اور تب جا کر اس کی موت ہوتی۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، اسی لیے کہا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، روزی روٹی حاصل کرنے کے معاملے میں اچھا راستہ اختیار کرو۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات بتائی، کہا وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحْدُكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن يَطْلُبُهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ،
کہیں ایسا نہ ہو روزی روٹی ملنے میں ذرا دیر ہو جائے تو اللہ کی نافرمانی کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش مت کرو، غلط راستے سے روزی کمانے کی فکر مت کرو۔ کہا کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنَالُ مَا عِندَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے حاصل کر سکتے ہیں، ناراض کر کے حاصل نہیں کر سکتے۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، ابھی ہمارے پاس شاید 15 منٹ کا وقت ہے، تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے کہ 15 منٹ ہیں، کتنا ہے؟ 5 منٹ، اچھا ٹھیک ہے 5 منٹ، اسی لیے کہتا ہے خیر الکلام ما قل ودل۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ ہم کتنی دیر سنتے ہیں کتنی دیر بولتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم کیا سنتے ہیں کتنا عمل کرتے ہیں۔ ہاں، تو ہم آپ کو اسی 5 منٹ میں بتائیں گے کہ کیسے کیسے اصول بتلائے گئے حلال رزق کے۔ کہا سب سے پہلے بتایا گیا کہ جو شخص حلال رزق حاصل کرنا چاہتا ہے، الاستغفار والتوبہ۔ نمبر 1 استغفار والتوبہ، استغفار کریں۔ پچھلی تاخرات میں آپ نے استغفار پر پوری تقریر سنی نا، پوری تقریر سنی، تو اب کتنے لوگوں کو سید الاستغفار یاد ہے؟ ہاں، اب اس مجلس میں کتنے لوگوں کو سید الاستغفار یاد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ایک دعا بتلائی، اس دعا کو سید کہا۔ سید کے معنی کیا ہے؟ ماسٹر، باس، جو بھی ہے۔ ساری استغفار کی جتنی دعائیں ہیں سب کا وہ سب سے بڑھ کر ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید کا نام دیا اور اس کے بارے میں اس کی فضیلتیں بتلائی گئی۔ اب کتنے لوگ اسے سید الاستغفار کو یاد کیے ہوئے ہیں؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ چھوٹی سی دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے۔ اگر آپ اس رات میں یہ دعا یاد کر لیں تو یہ سب سے زیادہ آپ کی کامیابی ہے، زندگی بھر آپ اس کو پڑھیے، اس لیے کہ میرے نبی نے اسے سید کہا انا سید ولد آدم ولا فخر، کہا کہ میں سارے آدم کے بیٹوں، بنو آدم کے بیٹوں کا سید ہوں، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ ویسے اس دعا کو کہا کہ سید الاستغفار، ہر بہن کو، ہر ماں کو، ہر بھائی کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں آپ کی زندگی میں کتنے ایسے کام ہیں، آپ غربت میں ترس رہے ہوں، سید الاستغفار یاد کیجئے۔ شرط یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس غربت سے نکال دیں گے، بیماری سے شفا دے دیں گے، لیکن آپ اس نیت کے ساتھ اسے پڑھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تاثیر کی بات کہی ہے، میں پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسے کیسے برکات آپ کی زندگی میں بتاتے ہیں۔ تو نمبر 1، آپ اچھے کاروباری بننا چاہتے ہیں، کاروبار کو ترقی دینا چاہتے ہیں، تو آپ استغفار کا سہارا لیں، اس لیے کہ بہت ساری آدمی کی خطائیں، گناہ ہیں، اس کی روزی روٹی میں آڑے آ جاتی ہیں، جس سے اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ توبہ معروف چیز ہے، اور دوسری چیز التوکل علی اللہ، آدمی اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر بھروسہ کرے۔ جیسے کہ لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلی، اگر تم اللہ پر ویسے بھروسہ کرو گے جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو ویسے روزی روٹی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ اپنے گھونسلوں سے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، لیکن جب واپس جاتے ہیں تو بھرے پیٹ جاتے ہیں۔ تو لیکن ہمارے پاس توکل، یہ بڑی توکل الگ ہے، اسباب اختیار کرنا الگ ہے۔ اب آپ مسجد میں آئے ہیں، اپنی گاڑی وہاں پارک کی ہے، بولا اللہ پر بھروسہ ہے اس لیے گاڑی بنا لاک کیے آیا ہوں، بولا نہیں، لاک کرنا الگ ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جنگ کے لیے جا رہے ہیں، ڈبل ڈریس پہنا ہے لوہے کا، 2 زرہیں پہنی۔ اب لوگ بولے اللہ کے نبی اللہ پر بھروسہ نہیں، یہ 2 ڈریس کیوں پہنے؟ نہیں، یہ الگ ہے۔ اور خندق کی جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوائی، اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن اسباب اختیار کرنا یہ بھی ضروری چیز ہے۔ تو نمبر 2، آپ توکل اختیار کریں، اور نمبر 3، رزق میں برکت کے لیے اور حلال رزق کی تلاش میں، اور تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ایسے موقع پر جو بار بار ہم دعا کرتے ہیں دعائیں قبول ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تھوڑا دل لگائیں، دل لگا کر عبادت کریں۔ 15 منٹ کی نماز میں بھی ہمارا دل ادھر ادھر جاتا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ابن آدم تفرق لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک، کہا کہ اے آدم کے بیٹے تو میری عبادت کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لے، جب میری عبادت میں ہو تو کوئی دوسری چیز نہ سوچ، املأ صدرک غنا، بے نیازی سے تیرا سینہ بھر دوں گا اور تیری فقیری کو میں مٹا دوں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، کم از کم نماز میں کھڑے ہوں تو ادھر ادھر کی نہ سوچیں، روزی روٹی کی نہ سوچیں، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کریں۔ اور اسی طرح نمبر 4 المتابعۃ بین الحج والعمرہ، اللہ نے پیسہ دیا ہے، سہولتیں دی ہیں تو بار بار عمرہ اور حج کریں۔ یہ ساری عبادتیں وقت کے حساب سے بدلتی ہیں، جو قوم کو جتنی ضرورت ہے اتنا زیادہ آدمی جیسے کرتا ہے۔ نمبر 5 جیسے کہا صلۃ الرحم، آدمی رشتہ داری کو جوڑے۔ رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں تو غربتیں آ جاتی ہیں، غربتیں دروازوں پر دستک دیتی ہیں۔ آپ کے تعلقات اپنی بیوی سے، ساس سے، سسر سے، خالہ سے، پھوپھی سے، چاچی سے اچھے نہیں ہیں تو آپ کو سن لینا چاہیے، پھر غربت اور قرض آپ کے دروازوں پر دستک دے، تو آپ اپنی رشتہ داریوں کو جوڑیں۔ ہم سے جو خطائیں لغزشیں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔